Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے منہ سے اچھی بات نکالو۔ وقولوا قولا سدیدا، صحیح سلامت بات ہو، اچھی بات ہو، نیک بات ہو، اس کے اندر کوئی غلط نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، قباحت نہ ہو، کراہت نہ ہو، غلاظت نہ ہو، گندگی نہ ہو، گالی نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، بے حیائی کے الفاظ نہ ہو، بے غیرتی کے الفاظ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ اچھے الفاظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد کہ جب تم یہ اس طرح کی صحیح باتیں اپنی زبان سے نکالو گے تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اپنے زبان سے الفاظ کے اچھے نکالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرماتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان الفاظ کی ادائیگی جو آپ کی صحیح ہوگی زبان سے، اس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو جھوٹ بولتے ہیں نا، سچ بولتا ہے، سچائی جو ہوتی ہے ہمیشہ سچائی وہ آدمی کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو لے کر جاتی ہے کس کی طرف؟ اچھائی کی طرف۔ سچائی کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور پھر جو رہنمائی اس کی گئی ہے نیکی کی طرف، اور وہ نیکی اس کو لے کر جاتی ہے ڈائریکٹ کہاں پر؟ جنت کی طرف۔ اور اسی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زبان سے سچ بولتا ہے تو یہاں تک اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ صدیقہ، مطلب سچے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو ہے ہی صدیق، سچ بولنے والا ہے۔ تو آگے اسی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو گناہ ہے، وہ جو جھوٹ ہے، سچائی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ سچ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ آدمی کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ کون بتائے گا کہاں لے کر جاتا ہے؟ جھوٹ آدمی کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ گناہ کی طرف، اور گناہ آدمی کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ پھر اسی روایت میں اللہ کے رسول فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ، کہ جب آدمی لَيَكْذِبُ، جھوٹ بولتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو لے کر آئے۔ تو سچائی کے اوپر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو معروف و مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے اپنے مکتب، اپنے مدرسے میں کی طرف جا رہا تھا، ان کی والدہ نے ان کو وصیت کی بیٹا کہ راستے کے اندر یا اسی طریقے سے اپنے مکتب مدرسے میں جا کر آپ کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچائی کا کیا کرنا ہے؟ مظاہرہ کرنا ہے، سچائی آپ کے زبان سے نکلنے والی ہو، سچ بولنا ہے۔ اور یہی ایسے آپ کو میں اشرفیہ دینے لگی ہوں، یہ اشرفیہ آپ رکھ لیں۔ ان کے کپڑے کے ساتھ سلائی کر دی اور اسی طریقے سے کچھ ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو وہ بچہ جیسے ہی راستے میں جاتا ہے، سواری کے اندر وہ سوار ہے، اس کی ماں نے وصیت کی تھی بیٹا آپ کو سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، موت اگر آ رہی ہو، مرنا نصیب ہو، مر جانا ہے، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ تو اسی طریقے سے وہ سوار ہوگی کہ سواری کے اندر، جب سواری کے اندر سوار ہوئے تو پھر دیکھنے میں کیا آیا؟ یہ دیکھنے میں یہ آیا کہ سواری کے اندر وہ سوار ہو گئے، تو وہاں اس سواری کے اندر جس کے اندر وہ شخص بھی، وہ طالب علم جو بچہ تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ڈکیت چڑھ گئے لوٹنے کے لیے، سب سے مال و زر جو بھی تھا وہ لے لیا۔ لینے کے بعد کیا ہوا؟ جب اس بچے کے پاس آئے، بچے کی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، جو تھی جیب میں، جو ہاتھ میں تھی ان کو دے دی۔ کہا یہ تو اتنی ہے، آپ تو کہہ رہے اتنی ہے، کہاں اور بھی ہے، میرے کپڑے کے اندر سلائی میری والدہ نے کی ہے۔ پھر جو سردار تھا ان چوروں کا،
اس نے کہا کہ بھئی آپ اگر نہ بتاتے جو آپ کی اشرفیاں چھپی ہوئی تھی وہ ہمیں تو معلوم نہیں پڑتا، آپ کی وہ جو چھپی ہوئی جو اشرفیاں دو بچ جاتی، یہ ہم لے کے چلے جاتے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیسے نہ بتاتا، میں اپنے ماں کا اور اپنے باپ کا کیا نافرمان نہیں ہوں، فرما بردار ہوں۔ میری ماں نے مجھے کیا وصیت کی تھی؟ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلیے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول۔ اس سردار نے جب اس بات کو سنا بچے کے، انہوں نے کہا یار یہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے، جو ایک دنیاوی اعتبار سے اس کی ماں ہے، تو اس حوالے سے اتنا یہ فرما بردار ہے، اتنا پیار کرتی ہے ایک ماں، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم اس اللہ کے نافرمان کیسے بنے؟ فوراً اس بچے کی وجہ سے، اس بچے کی سچائی کی وجہ سے اس سردار نے سب کا جو مال لوٹا تھا، ان کے جتنے بھی حواریین تھے، جو جتنے بھی اس کے ساتھی تھے، جو دگیت جو تھے سرکار کے، اس نے سب کا مال واپس کر دیا، اور وہ سارے کے سارے اس وجہ سے کیا ہو گئے، اپنے اس فیلڈ کو چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں داخل ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس طرح اگر ہماری سچائی ہماری زبان پر ہوگی، ہمارے وعدے میں سچائی ہوگی، زبان میں سچائی ہوگی، ہمارے قول پہ سچائی ہوگی، تو اس طرح کے واقعات نمودار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کی سچائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر فرمایا اسلام کا نام کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں، اسلام کا بول بالا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ ہمیں بھی اور آپ بھی سارے کے سارے سچائی کو اپنا لیں۔ جب سچائی کو اپنائیں گے تو حقیقت میں یہ سچائی ہمیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی، جس سے رسول اللہ نے فرمایا، اور یہی نیکیاں پھر ہمیں کہاں لے کر جائیں گی؟ جنت کی طرف۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم جھوٹ کی طرف آمادہ ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اپنی زبان سے بار بار جھوٹ بکتے ہیں، تو ابھی سے ہم توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنے جھوٹ بولے، جتنی نافرمانی کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف گئے، اور یہ گناہ ہمیں جہنم میں دھکیل کر لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم اس کی معافی ابھی سے مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سارے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور سچ بولنے کی کوشش خود بھی کریں گے، اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی کیا دیں گے؟ دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سامعین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔